السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل قال جہد المقل وابدأ بمن تعول اخرجہ احمد و ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو ایک غریب کی طاقت کے مطابق ہو اور اس کو خرچ کرنے میں اس سے ابتدا کرو جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد اور امام ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ میں فرض اور نفل صدقات کے جو فضائل ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے۔ یہاں سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ اس سے مراد نفلی صدقہ کون سا افضل ہے، اس لیے کہ یقیناً فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کے صدقات میں افضل ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ جیسے نماز میں فرض نماز نوافل کے مقابلے میں یقیناً فضیلت رکھتی ہے، تو جو چیز فرض ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس کے بعد نوافل میں کون سی چیز زیادہ افضل ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ سوال اس سے متعلق ہوتا ہے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے تو اس سے مراد نفل صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غریب آدمی کی طاقت کے بقدر ہو۔ کیا معنی؟ یعنی جب کوئی بندہ اپنی تنگ دستی اور غربت کے باوجود اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے، اس لیے کہ اس کو بہت زیادہ حاجت ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے اور اپنی ضروریات پوری کرے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرتا ہے، تو ایسا صدقہ اللہ کے ہاں افضل ہے۔ دوسری حدیث میں اس کی مزید صراحت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر فوقیت لے گئے۔ صحابہ حیران ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کیا اور ایک بندے نے 1,00,000 درہم خرچ کیا۔ 1,00,000 درہم جس نے خرچ کیے اس کو اللہ نے کئی لاکھوں دیے ہوئے تھے، اس نے اس میں سے 1,00,000 درہم خرچ کر دیا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن جس نے 1 درہم خرچ کیا اس کے پاس کل مال ہی 2 درہم تھا، گویا کہ اس نے اپنا 50% مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس لیے اس کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اور اس کی نیت کا بڑا اجر ہے۔ در حقیقت ان احادیث کو پڑھ کر اور بیان کر کے جو بات سیکھنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مالی عبادت کرنے کے لیے جب تک ہمارے پاس وسعت نہیں ہوگی، بہت زیادہ پیسہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس کار خیر میں حصہ نہیں ڈال سکتے۔ جبکہ ایسا نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے زیادہ دیا ہے، اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے کن حالات میں کس نیت کے ساتھ خرچ کیا۔ اس لیے جتنی بھی استطاعت اور توفیق ہو، جتنا بھی اللہ نے دنیا کے اندر مال دیا ہو، خواہ وہ زیادہ ہے یا تھوڑا، اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی اور صحابہ کی تربیت کی، تو بعض صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کر دہاڑی کی، مزدوری کی، اجرت پر کام کیا، اور جو اجرت ملی اس سے جو مال تھوڑا بہت ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیا۔ تو منافقین ان کا مذاق اڑانے لگے کہ تم دیکھو نخرے کر رہے ہو اور اپنا نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہو، ورنہ تمہارے اس تھوڑے سے مال سے اسلام کو کیا فائدہ ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو منع فرمایا اور ان کی جو ہے نا اس حرکت کا نوٹس لی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف بیان کی کہ جو
اپنے پاس کمزوری ہونے کے باوجود، یعنی مال زیادہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اس جانب توجہ ہر شخص کو کرنی چاہیے، خواہ وہ مالی وسعت والا ہے یا اس کی آل اولاد ہے، اس کی ضروریات ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، تو جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرے۔ اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس سے ابتدا کرو جس کی کفالت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس حلال پیسے اتنے ہی ہیں کہ جس سے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو اس کو اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا چاہیے، اس پر پہلے یہ ذمہ داری ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ ادا کرنی چاہیے، اور پھر اس کے پاس خواہ زیادہ بچے یا تھوڑا بچے اسے اللہ کے راستے میں مزید بھی خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنی فرض جو ضرورتیں ہیں ان پر تو وہ خرچ نہ کر پایا ہے اور اس بات کو سن کر نفلی صدقات باہر دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگلی حدیث جو اسی باب میں آ رہی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے، میں کیا اس کا صدقہ کروں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو۔ فرمایا میرے پاس ایک اور بھی ہے، آپ نے فرمایا پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے، کہا اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے، آپ نے فرمایا پھر اپنے خادم کے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی ہے، آپ نے فرمایا پھر تم اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہو کہ کس کے اوپر خرچ کرو۔ تو یعنی جو قریبی ہیں پہلے آپ کے مال کا حق ان پر ہے، باہر بندہ بہت کچھ لٹاتا رہے اور قریبی اس کے محروم رہیں، یہ درست طریقہ کار نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔